یہ پہاڑ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک انصاری عورت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ، آپ کا کمرہ دیکھا، آپ کا بستر دیکھا، اور دیکھ کر گھر گئیں اور جا کر 2 شاندار بسترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا ما ہذی یا عائشہ، عائشہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر ہیں، ایک انصاری عورت مدینے کی آپ کو دے کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردی ہی یا عائشہ، عائشہ ان کو واپس کر دو، ردی ہی یا عائشہ، عائشہ ان کو واپس کر دو، ردی ہی یا عائشہ، عائشہ ان کو واپس کر دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس نہیں فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردی ہی یا عائشہ، عائشہ ان کو واپس کر دو۔ واللہ لئن شئت لاجر اللہ معی جبال الذهب والفضہ، خدا کی قسم اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے پہاڑوں کو سونے چاندی کا بنا دیتا، جہاں میں جاتا پہاڑ میرے ساتھ سونے چاندی کے بن کر وہیں آتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے کہ یہ دنیا کی زندگی زیب و زینت کی نہیں ہے، یہ زندگی راحت و آرام کی نہیں ہے، یہ زندگی محنت و مجاہد و قربانیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمت سونے چاندی ہیرے جواہرات کی نہیں ہے۔ اگر سونے چاندی ہیرے جواہرات کی کوئی قیمت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت اور ہیرے جواہرات اور سونے چاندی ہوتے۔ وہ شاہ دین و دنیا، کون و مکان کا تاجدار، پھر بھی اکثر فقر و فاقے میں کٹی لیل و نہار۔ رات دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر و فاقے میں گزر گئی۔ پیٹ پر پتھر باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلا، 3 مہینے تک آگ نہیں جلی، نہ روشنی کے لیے نہ کھانا پکنے کے لیے۔ بتا دیا گیا کہ زندگی اصل دنیا کی نہیں ہے، زندگی اصل آخرت کی ہے۔ پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب خندق کے اندر غزوہ خندق میں خندق کھود رہے تھے، بھوک اور پیاس کی حالت شدت اختیار کیے ہوئے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ کہیں فرمایا فاصلح الانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی اصلاح فرما۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر جوش پیدا ہو گیا اس شعر کو سن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو سن کر۔ صحابہ نے بھی فوراً کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بکے ہوئے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے علی الاسلام ما بقینا ابدا، اسلام پر زندہ رہیں گے۔ ابھی فرمایا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیعت کی ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، جب تک زندہ رہیں گے علی الجہاد ما بقینا ابدا، جہاد کرتے رہیں گے، اسلام کو، ایمان کو، قرآن کو، سنت اور شریعت کو عالم میں پھیلانے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانیاں دیتے رہیں گے، سنت اور شریعت کے اندر کمی نہیں آنے دیں گے، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے عالم میں جائیں گے۔ تو یہ وہ علاقے ہیں مدینہ منورہ کے پاکیزہ مقدس، جہاں سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ساری دنیا کے اندر پہنچے۔ اس وقت یہ روڈ نہیں تھے، اس وقت یہ سواریاں اور یہ کاریں اور یہ جہاز اور ٹرین نہیں تھی، اس وقت صحابہ کے پاس اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، خچر ہوتے تھے، کچھ نہ ہوتا تھا تو پیدل تشریف لے جاتے تھے۔ جس طرح ہمارے ملک ہندوستان میں 25 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آئے، ان علاقوں کو چھوڑ کر، بابرکت مقدس حرمین کی بستی کو، علاقوں کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر وہ ساری دنیا میں گئے۔ 12 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صحابہ پہنچے، اور 5 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پہنچے، اور 3 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پہنچے، اور 4 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پہنچے، اور 1 یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پہنچے۔ 25 صحابہ اس طرح ہندوستان آئے ایمان لے کر، قرآن لے کر، سنت اور شریعت کی دعوت لے کر۔ ان کی برکت سے آج پورے عالم کے اندر
اسلام اور ایمان والے موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں، تو ہمیں بھی اگر کامیابی ان کی طرح چاہیے تو ان کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سابقین اولین، مہاجرین، انصار، جنہوں نے شروع میں سبقت کی اور شروع میں اسلام کے کلمے کو، ایمان کے کلمے کو پڑھا، والذین اتبعوهم، اور جو ان کا اتباع کریں گے، جنہوں نے ان کا اتباع کیا قیامت تک جو ان کا اتباع کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت کی اطاعت اور فرما برداری میں مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، اس لیے صحابہ کی طرح نقل و حرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمرے کے سفر کو قبول فرمائے۔ مدینہ منورہ میں آج تقریباً ہمارا 1 ہفتہ پورا ہوا چاہتا ہے۔ کل انشاءاللہ مکۃ المکرمہ کے لیے ہمارا سفر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے ارکان کو، وہاں کے احکام کو پورے طور پر بجا لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہمارا یہ سفر ہوا پہلا، اللہ تعالیٰ اس کو آخری سفر نہ بنائے بلکہ آخر تک یہاں آتے رہنے کا ذریعہ فرمائے، اور ہماری قبر بھی وہاں بنے جہاں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قبریں ہیں۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل امواتنا فی بلد رسولک، اللہم احینا سعیدا وامتنا فی بلد حبیبک شہیدا۔ اے اللہ ہمیں زندگی سعادت والی عطا فرما، اور موت ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت والی موت عطا فرما۔ پورے خاتمے سے ہم سب کی، پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ یہ پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ جگہ جگہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ جو پہاڑ ہیں دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑے پھریں گے قیامت میں۔ کہیں فرمایا سُیِّرَتِ الْجِبَالُ، تو پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ کہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا۔ اور روایتوں میں جب پہاڑ کے اوپر سے کوئی آدمی گزرتا ہے تو ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو اس کا نام لے کر پکارتا ہے۔ پہاڑوں کے نام ہیں، جیسے یہاں مدینہ منورہ میں احد پہاڑ کا نام ہے، اور اسی طرح جبل رحمت ہے، اسی طرح جبل صلاع ہے، جبل سور ہے، بڑے بڑے پہاڑ الحمدللہ موجود ہیں، ان کے نام ہیں۔ تو ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو اس کا نام لے کر پکارتا ہے، اور پکار کر کہتا ہے کہ تیرے اوپر سے کوئی اللہ کا نام لینے والا گزرا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرا، تو وہ پہاڑ کہتا ہے کہ ہاں گزرا ہے میرے اوپر اللہ کا نام لے کر، تو وہ دوسرا پہاڑ خوش ہوتا ہے، وہ پہاڑ خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کر وہ پہاڑ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، ابھی قیامت قائم نہیں ہوگی، کہ جب تک اللہ کہنے والے دنیا میں ہیں تو آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے، دریا، پہاڑ، ہوا اسی طرح باقی رہیں گے۔ تو پہاڑوں یہ راستے پہاڑوں میں بنائے گئے۔ اس وقت میں ہماری یہ کار تیزی کے ساتھ پہاڑوں پر سے گزر رہی ہے، پہاڑوں پر سے دوڑ رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجعلنا من الذاکرین والشاکرین، اللہم اجعلنا من القانتین، اللہم اجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین۔ چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میخوں کا کام ان پہاڑوں سے لیا ہے۔ کیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حجارت جہنم،
کحجارۃ الدنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے پتھر دنیا کے پتھر جیسے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، صخرۃ من صخر جہنم، جہنم کی چھوٹی سی چٹان بھی اعظم من جبال الدنیا کلیہا، دنیا کے تمام پہاڑوں سے زیادہ بڑی ہے۔ کیسے پہاڑ یہ نظر آ رہے ہیں مدینہ کے اطراف میں، اور مکہ میں کتنے پہاڑ ہیں، عرب میں کتنے پہاڑ ہیں، اور کشمیر میں کتنے پہاڑ ہیں، پوری دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں۔ چھوٹی سی چٹان بھی جہنم کی اعظم من جبال الدنیا کلیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بھر کے تمام پہاڑوں سے بڑی ہے۔ جیسے ہی ان صحابی نے یہ بات سنی فوراً بے ہوش ہو کر گر گئے، کیونکہ انہیں جہنم کا ڈر تھا، جہنم کو خوف تھا۔ ہم جہنم کو، دوزخ کو، عذاب کو، خدا کی پکڑ کو بھول گئے، اس لیے ہمارے اوپر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دیکھا کہ ان کا سینہ دھڑک رہا ہے، زندگی باقی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا شیخ لا الہ الا اللہ، بڑے میاں لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشخبری تھی، فبشرھا بالجنہ، جنت کی خوشخبری تھی۔ صحابہ نے کہا امین بیننا، اللہ کے رسول ہمارے درمیان میں کسی ویڈیو خوشخبری ہے جنت کی؟ آپ نے فرمایا ہاں ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کی وعید سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، اسی کے لیے بشارت ہے۔ تو جو جہنم سے جتنا زیادہ ڈرے گا اتنا ہی وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم سب آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، ونعوذ بک من النار، اور جہنم کے دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں۔ جو ڈر خوف صحابہ کے اندر جہنم کا عذاب کا تھا، اے اللہ وہ ہمارے اندر پیدا فرما، اور جو شوق ان کے اندر جنت کا تھا، آخرت کا تھا، وہ شوق اے اللہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ غزوہ بدر ہو گیا، بڑے بڑے صحابہ راہ خدا کے اندر نکلے، اور صحابہ شہید ہو گئے۔ پہلا معرکہ انس رضی اللہ تعالیٰ انس بن نضر وہ شریک نہیں ہو سکے بدر میں، ابھی ہم لوگ بدر سے واپس لوٹ رہے ہیں، وہ بدر میں شریک نہیں ہو پائے، تو ان کو صدمہ رہتا تھا، افسوس رہتا تھا، احساس رہتا تھا کہ پہلا معرکہ ہوا، پہلی جنگ ہوئی اسلام کی، مسلمانوں کی کفار کے ساتھ، اور اس میں میری شرکت نہ ہو سکی، اس پر غم کرتے تھے۔ ہم تو خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم بچ گئے، رائے خدا میں نہیں گئے، ہمارا جان نہیں لگا، ہمارا مال نہیں لگا، ہمارا جان و مال آج دنیا کمانے پر، مکان بنانے پر، اسباب چیزوں کو اکٹھے کرنے پر لگ رہا ہے، ان کا جان و مال جنت